السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ کیا وجہ آج سگنلز نہیں آ رہے؟ اوکے، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج عید ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے آپ کے گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے آپ کے جیسا بننا ہے۔ ارے بھائی، میرے جیسا بننا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر میں ایسے کرتا ہوں، میں اپنی کمی کوتاہیاں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اپنے گناہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، وہ چیزیں جو میں لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہوں وہ بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ تم نے میرے جیسا بننا ہے یا پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو عیب سے پاک تھا، جو گناہوں سے پاک تھا، جو نیگیٹو تھاٹ سے پاک تھا، جو اللہ رب العزت کے دین کا پرچم پوری دنیا پر لہرانا چاہ رہا تھا۔ تو ہمارے لیے زندگی کا آئیڈیل جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کسی سے متاثر نہیں ہونا، اس کے علاوہ ہم نے کسی کی طرف نہیں جانا، اس کے علاوہ ہم نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی، کسی کی طرح بننے کی حسرت نہیں کرنی۔ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی زندگی ہمیں بتا دی اور جیسے وہ ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں ہمیں ویسا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو 1000 مرتبہ کہا ہے کہ چہروں سے متاثر ہونا چھوڑیں، انسانیت سے متاثر ہونا چھوڑیں، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا چھوڑیں، دنیا کے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑیں۔ آپ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہیں، آپ اپنے آپ میں ایک ایسے مقام تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد آپ کو باقی ساری دنیا چھوٹی لگے گی، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف اگر خواہش کرنی ہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کی خواہش کیا کریں۔ کسی بھی نیک انسان سے، کسی بھی گڈ لکنگ انسان سے، کسی بھی اچھے اخلاق والے انسان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کی کوالٹیز کی طرح اپنے آپ کے اندر وہ لانا، اس طرح پریکٹس کرنا، یہ کوشش آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، کمنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ آج تو ہمارا 3rd ڈے تھا۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کون سے دن لائیو آتے ہو بھائی بتا دو پلیز۔ ڈیلی لائیو آتے ہیں ہم تو، ہمارا تو ڈیلی 10 بج کر یا 10:30 پر ہم لائیو آتے ہیں اور اللہ کی باتیں کرتے ہیں، پھر اینڈ میں ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ارادے کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ڈیلی روٹین ہے الحمدللہ۔ جس طرح ہم ڈیلی کھانا کھاتے ہیں اسی طرح ہم یہاں ڈیلی بیسس پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اپنی کمی کوتاہیوں پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آج کے بعد نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ بھی اگر نیو ہیں، ویلکم میرے بھائی دل سے۔ اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہمارے جو ڈیلی بیسس کے لسنرز ہیں ان کے فیڈ بیکس آتے رہتے ہیں، پڑھتا رہتا ہوں کہ فائدہ ہو رہا ہے تو میں بھی آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اینی ہاؤ، آج ٹاپک تو یہ تھا کہ ہم تنہائی کے گناہوں کے بارے میں بات کریں گے کہ تنہائی کے گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ 2 دن ہم نے اس پہ خوب اچھی طریقے سے بات کی۔ آج میں وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا تھا، اینڈ میں کمنٹ آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال بات پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو جائے، سننے کا حق ادا ہو جائے اور بولنے کا بھی حق ادا ہو جائے، باقی انشاءاللہ گپ شپ بھی لگائیں گے۔
اچھا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں نے 2 دن پہلے کی لائیو سنی ہو یا اس سے بھی پہلے کی لائیو سنی ہو تو ہم تنہائی کے گناہوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اکثر ہم تنہائی کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ایزیلی شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اس کی ریزنز پر ہم نے بات کی تھی. پھر اس کے لیے کیا سٹرگل کرنی ہے اس سے بچنے کے لیے، اس پہ بات کی تھی. اور پھر کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ احادیث، کچھ احوال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی تھی. آج میں بیسیکلی ایک حدیث پہ ہی بات کرنے آیا تھا تاکہ ہمارا جو تنہائی کے گناہوں والا چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے. لیکن آج چونکہ عید ہے تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، مال کی، جانوروں کی، وقت کی. تو آج نا تھوڑی سی قربانیوں پہ بات کر لیتے ہیں اور کوشش یہ کروں گا کہ اس ٹاپک کو بھی اس سے لنک کر دوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چھوٹی بڑی قربانی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے نا، گفٹ، یا آپ کسی سے کوئی خواہش کرتے ہیں کہ کسی اپنے سے، کسی قریبی سے کہ مجھے نا یہ چیز لا دیں، اور آپ کو ایکسپیکٹ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت کی خوشی کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ہماری چونکہ عقلیں چھوٹی ہیں اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا پڑتی ہیں پہلے بات کو سمجھنے کے لیے. تو یہ میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ دیکھیں جب ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں نا، کسی بھی طرح کی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ جان کی ہو، چاہے وہ نفس کی ہو، چاہے وہ خواہش کی ہو، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، جو بھی ہو، تو اللہ رب العزت اس قربانی کا بہت بڑا ریوارڈ عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت انسان کی قربانیوں کو جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو انسان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کو استقامت عطا فرماتے ہیں نیک کاموں پر، اور اس کے علاوہ اپنی محبت بہت زیادہ فاسٹلی اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں میں بنا دیتے ہیں. دیکھو اگر ہمیں اللہ رب العزت کو پانا ہے نا، اگر ہم نے اللہ رب العزت کی محبت اور اس سے جڑی ہوئی عبادات میں لذتوں کو فیل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ چھوٹی موٹی قربانیاں کیا کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں محبوب ہے، جن سے تم محبت کرتے ہو. یعنی کہ اللہ رب العزت یہاں پر انسان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس چیز سے انسان محبت کر لیتا ہے، یا جو چیز انسان کے دل کے قریب آ جاتی ہے، یا جو چیز انسان کے دل میں سما جاتی ہے اور اس سے یہ فیلنگز انسان کی جڑ جاتی ہیں کہ یار یہ چیز میرے ساتھ رہے، یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ شخص ہمیشہ میرے پاس رہے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں تمہاری اٹریکشن بڑھ جائے، جن چیزوں کی محبت تمہارے دل میں آ جائے، وہ بھی تم اللہ کے لیے قربان کرو گے تو تب جا کے تم اصل نیکی کے مقام تک پہنچو گے. اصل نیکی کا مقام کیا ہے؟ ایک تو نیکی اس کو کہتے ہیں کہ انسان چھوٹی موٹی نیکیاں کر لیتا ہے، اس کا دھیان بھی نہیں رہتا، لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہے کیونکہ نیکی تو نیکی ہے. ایک نیکی وہ ہے جس کی انسان پلاننگز کرتا ہے، اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے اور پھر جا کے وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی قبول ہے. لیکن ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت قبول کر لے تو اس نیکی سے جڑی ہوئی لذت، اس نیکی کی سیٹسفیکشن، جیسے کہ ایک نماز ہوتی ہے جسے ہم رٹی رٹائی پڑھتے ہیں، ایک نماز ہوتی ہے جس پہ ہم وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب رٹی رٹائی نماز اور وسوسوں سے بچنے والی نماز ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. وسوسوں سے بچنے والی نماز ظاہری سی بات ہے وہ بہتر ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ انسان پراپر اپنا وجود، اپنی سوچ، اپنی فیلنگز اس میں دیکھو نفس کی قربانی دی جاتی ہے، اس میں سٹرگل کی جاتی ہے، اس میں انسان وقت کی قربانی دیتا ہے، اس میں انسان بن دیکھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی لذت اس کو عطا فرماتے ہیں، ٹیسٹ عطا فرماتے ہیں.
پھر اس کو سجدوں میں ایسا سکون ملتا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ یہ سجدہ چھوٹا ہو یا ختم ہو جائے. اور بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ جو ایمان کی لذتوں تک پہنچ چکے تھے. صحابہ ایمان کی لذتوں کو پہنچ چکے تھے جس کی وجہ سے ان کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا آسان تھیں. نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان تھا. اس کے کیونکہ وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے ماں باپ کو. اگر 2 منٹ کے لیے چھوٹا سا بچہ جو کہ اپنا صحیح اور برا نہیں جانتا, جو کہ اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہ 2 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو ماں باپ میں کتنی ایک خوف کی لہریں دوڑ جاتی ہیں اور شور مچ جاتا ہے کہ بچہ کہاں گیا, ڈھونڈو اسے, وغیرہ وغیرہ. مطلب ماں باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. لیکن صحابہ نے اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کیا. اس کے علاوہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے, پیسے سے محبت ہوتی ہے, اسپیشلی اس پیسے سے کہ جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے, اسپیشلی اس پیسے سے جو کہ اس کے بینک میں جمع ہوتا ہے, اسپیشلی اس سیونگ سے جو کہ بیویاں اکثر گھروں میں کرتی ہیں یا مائیں اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے اکثر سیونگز کرتی ہیں وغیرہ. تو مال سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. لیکن صحابہ اپنے مال کو بھی اللہ کی راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے صحابہ نیکی کے کامل درجوں تک پہنچ چکے تھے. نیکیاں ان کے لیے فیوریٹ ڈش بن چکی تھی. اللہ کی رضا ان کو میٹر کرتی تھی, باقی دنیا کی کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی تھی. جو بھی چیز اللہ سے ٹکراتی تھی, اللہ کی محبت سے ٹکراتی تھی, تو وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. وہ اللہ کے لیے ساری قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ایمان پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اکثر بیچ میں جب مجھے کال آتی ہے تو پھر اس کے بعد آواز خراب ہو جاتی ہے. تو خیرلی ذرا بتائیے گا کہ آواز آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کا دھیان ہے کہ نہیں ہے, میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. ایک قربانی تو ہم نے آج دے دی, عید الاضحیٰ کا موقع تھا, سب لوگوں نے اپنے بس اور توفیق کے مطابق جانور لایا, اس کی دیکھ بھال کی, اس سے محبت کی, اور پھر اس کا خون اللہ کے لیے بہا دیا. یعنی اللہ رب العزت کا پیدا کیا گیا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر دینا اللہ کو محبوب ہے, اور اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا. جو صاحب استعداد ہیں, جو ویل سیٹلڈ ہیں, جن پر قربانی فرض ہے. تو آپ لوگوں نے ایک قربانیاں تو یہ دیکھ لیں, ہر طرف لوگ جو ہیں چھریاں چلا رہے ہیں, ہر طرف لوگ جو ہیں اپنے بکروں کو لٹا رہے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ قربانی اور گوشت جو ہے ادھر ادھر جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اور یہ بھاگ دوڑ, یہ پسینہ, یہ خون کا بہانا, یہ پیسوں کا جیب سے نکلنا, یہ اسٹرگل, یہ مشکل کام مل بیٹھ کے کرنا اللہ کے ہاں بہت 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 بڑی ویلیوز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو کہ ہم نے ابھی اور بھی دینی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم نے چھریاں چلانی ہیں, ابھی چھری چلانا باقی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے چوز کرنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے اندر جو ہم نے اللہ کے لیے قربان کرنی ہے, جس میں سب سے پہلی قربانی تو نفس کی قربانی ہونی چاہیے. جس طرح آج ہم نے اپنے جانوروں کے گلے کو چھریوں سے کاٹا, اسی طرح ہم نے اپنے ایمان کی ہتھیار سے اپنے نفس کا گلا کاٹنا ہے.
اپنے اندر موجود تمام نیگیٹیوٹیز، اپنے اندر موجود تمام وہ بغاوتیں، اپنے اندر موجود تمام وہ شیطانی اعمال جو اللہ سے ٹکراتے ہیں، جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، جس میں مجھے تو مزہ ملتا ہے لیکن اللہ کی شریعت کا مذاق بنتا ہے، جس میں نفس کو تو سکون ملتا ہے لیکن اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، ہم نے ایسے کاموں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے، ہم نے نفس کی ایسی خواہشوں کو بھی قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، اور یہ قربانیاں بھی کوئی عام قربانیاں نہیں ہوں گی، یہ بھی بہت بڑی قربانیاں ہوں گی۔ اس قربانیوں کو دے کر انسان اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو سچوں لوگوں کا ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو گناہ جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، ہماری نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا سکون، ہمارا چین، ہمارے چہرے کا نور، ہمارے جسم کی طاقت، ہمارے ایمان کی طاقت، ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں صرف 2-4 گناہوں کی وجہ سے۔ ان گناہوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، چھوڑنا ہے، منہ موڑنا ہے اس سے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم یہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم یہاں پر نیکیاں کرنے آئے ہیں، آخرت کو بنانے آئے ہیں، تو ہر وہ چیز چھوڑیں گے، بھلے میرا نفس اس کے لیے چیخے، ضد کرے کہ نہیں نہ چھوڑو، یہ مجھے دو، تم نے چھوڑنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ تم اس کے بندے ہو۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر جب ایک پتا نہیں ہل سکتا تو تم اپنی مرضی اپنے رب کے مرضی کے اگینسٹ کیسے لا سکتے ہو؟ تو یہ ساری باتیں سوچ کر آپ کے اندر میں بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے جذبے پیدا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ ساتھ ہم نے نفرتیں، انائیں اور ناراضگیاں بھی قربان کرنی ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ ہم کتنے لوگوں سے نفرتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر جو انائیں ہیں جو ہمیں لڑائیوں پہ مجبور کرتی ہیں، نفرتوں پہ مجبور کرتی ہیں، اور ہماری ناراضگیاں کریٹ ہو جاتی ہیں۔ ہر بندے کے اندر میں ہے، میں اچھا، میں ایسا، میں طاقتور، میں کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں کیا کروں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انائیں اپنے اندر کی قربان کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یو نو وٹ، جب تم پر کوئی ظلم کرتا ہے اور تم باوجود اس کے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، تم سامنے والے بندے کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہو، اور الاؤ بھی ہے جتنا وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اگر تم اتنا ہی نقصان اسے پہنچاؤ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ لیکن اگر تم ایسی سچویشن میں آ جاؤ کہ تمہارے پاس طاقت ہے سامنے والے بندے سے بدلہ لینے کی، اور تم اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے ہو، تم اللہ کے لیے یہ ناراضگیاں ختم کر دیتے ہو، یہ انائیں چھوڑ دیتے ہو، یہ بغاوتیں ختم کر دیتے ہو، یہ نفرتیں مٹا دیتے ہو، تو اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ میں ایسے شخص کو جنت کے درمیان میں اللہ سے گھر لے کر دوں گا۔ رسپانسبلٹی اٹھائی ہے اللہ کے نبی نے جنت میں ایک گھر لینے کی اس شخص کے لیے کہ جو شخص باوجود اس کے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اور وہ حق پر ہے، لیکن حق پر ہوتے ہوئے لڑائی چھوڑ دے، بات کو آگے نہ بڑھائے، تو اللہ کے نبی نے رسپانسبلٹی اٹھائی ہے ایسے شخص کی کہ جو ایک دفعہ ایسا کرے گا، 10 دفعہ ایسا کرے گا، جتنی دفعہ ایسا کرے گا میں اللہ سے اس کے لیے ایک گھر لے کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ سے گھر لے کر دیں گے، کہاں پر؟ جنت میں۔ سوچو اگر اب ہماری نظروں میں جنت میٹر کرتی ہے، اب اگر ہماری نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنسیریٹی ہے، اب اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کا یقین ہے، اب اگر ہماری زندگیوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور پھر جنت اور جہنم کا سامنے آنا اور جنت کی خواہش ہوئی، تو ہم تو سارے کے سارے حق پر ہوتے ہوئے لڑائیاں چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہم اپنے اعمال سے تو میں بھی جنت نہ کلیم کر سکیں، میں بھی ہم بڑے بڑے اعمال کریں لیکن ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی کریں جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال خراب ہو جائیں، لیکن اگر ہم یہ کام کر لیں کہ کوئی ہم سے لڑے، کوئی ہم پر ظلم کرے اور ہم حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کی رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کہ میں اللہ سے اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر لے کر دوں گا۔ سوچو اب یہ اپرچونٹی، یہ آفر لمیٹڈ بھی نہیں ہے،
یا کوئی سیل بھی اس پہ نہیں لگی کہ جلدی جلدی کر لو ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں, ٹائم آپ کے پاس موت تک ہے. جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جب لوگ آپ پر ظلم کریں گے. بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جب لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے, آپ کو تکلیف دیں گے, اور تم اس سے بدلہ لے سکو گے. تم حق پر ہوگے, وداؤٹ اینی ریزن تم پر چڑھنے کی کوشش کریں گے, لیکن تم صرف اس وجہ سے چپ ہو جانا کہ میرے نبی نے میری ضمانت لی ہے, مجھے گھر لے کر دے گا. تو خوش ہو جاؤ, ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جو گھروں میں ناچاکیاں ہیں, یہ جو گھروں میں چاچا بھتیجے سے پریشان ہے اور بھتیجا چاچوں سے ناراض ہے, مائیں بیٹیوں کے ساتھ نہیں بول رہی, بیٹیاں ماؤں کے ساتھ نہیں بول رہی, بہنوں کی بھائیوں سے نہیں بن رہی, بھائیوں کی بہنوں سے نہیں بن رہی, باہر ہاں ہاں ہی چل رہی ہے, باہر اتنے اخلاق سے بات کیے جا رہی ہے, لیکن جیسے ہی گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سر پہ بھوت سوار ہو جاتے ہیں, غصہ ناک پر آ جاتا ہے, ماتھے میں بل آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہم کسی ایسی جگہ آ گئے, کسی ایسے لوگوں میں آ گئے جہاں کی نہ جگہ ہمیں پسند ہے اور نہ وہ لوگ ہمیں پسند ہے. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ, یہ بیہیویئر ہے ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو یہ تبھی ختم ہوگا جب تم نبی کی باتوں پر یقین کرو گے, جب تم اپنے اندر انائیں, نفرتیں, ناراضگیاں ختم کرنے کی کوشش کرو گے, قربان کرو گے ساری چیزیں. یار انا میں کچھ نہیں ہوتا. ہر انسان کہتا ہے میں, یار پوری دنیا ہی میں کر رہی ہے, پوری دنیا ہی تو کہہ رہی ہے کہ میں کر لوں گا, میں ایسی کی تیسی کر دوں گا اس کی, میں یہ کر لوں گا, ہاں میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. لیکن مجھے بتاؤ کہ انسان کی میں کیا اسے فائدہ دیتی ہے؟ سچ میں آپ کی میں نے آپ کو فائدہ دیا ابھی تک؟ مجھے تو نہیں دیا. میں تو بھلے لوگوں کے سامنے, 10 لوگوں کے سامنے میں یوز کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لوں یا سمجھا دوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں کر کے اگر یہ کہوں کہ میں اس کو گھر برباد کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ میں والی چیزیں اگر نکل جائیں تو ہم اچھے بھلے انسان ہیں یار, ہم کوئی جانور تھوڑی نہ. پتہ نہیں ہمارے اندر اتنا تکبر کہاں سے آ گیا, اتنی انائیں کہاں سے آ گئی, ہم اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. اینی ہاؤ, تو یار انکریز کریں اس محبت کو جو آپ کے دل میں ہے, انکریز کریں اس رسپیکٹ کو جو اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں میں رکھی ہے. محبت, خلوص, پیار, ادب, تمیز, ان جیسے جذبوں کو انکریز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کے جسم سے, آپ کے دلوں سے, آپ کی سوچ سے نکل جائے اور آپ ریلیکس ہو جائیں. آپ کے اندر کسی سے بدلہ لینے کی سوچ نہیں ہوگی, آپ کے اندر جب کسی کو نقصان دینے کی باتیں نہیں ہوں گی, آپ کے اندر جب بالکل سیٹسفیکشن ہوگی تو آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ کی زندگی بوجھ نہیں بنے گی, ویٹڈ نہیں بنے گی, آپ کو سٹریس نہیں آئے گا جب آپ ریلیکس رہیں گے. اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے ان قیمتی جذبوں کے ساتھ گزاریں کہ جو جذبے انسان اپنے اندر ابھارے تو وہ انسان کہلاتا ہے. محبت کے جذبے, رسپیکٹ کے جذبے, معاف کرنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان زمین والوں پر رحم نہیں کرتا وہ رحمان بھی اس پہ پھر رحم نہیں کرتا, آسمان والا پھر اس پر رحم نہیں کرتا. تو اگر اس کو دوسری رخ سے دیکھا جائے, یعنی کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا پھر اس پر رحم کرے گا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تم ان لوگوں پر رحم کرو جو تمہارے ماتحت ہے, جو تم سے کمزور ہیں, جو تم سے بدلہ نہیں لے سکتے, جن کے اندر تمہاری جتنی طاقت نہیں ہے, جو تم سے پیسے کے اعتبار سے غریب ہیں, جو طاقت کے اعتبار سے تم سے ڈاؤن چل رہے ہیں. تم ان پر ظلم نہ کرو, تم ان پر رحم کرو, تو پھر تم سے جو طاقتور ذات ہے نا, پھر تم سے جو مالدار ذات ہے, پھر تم سے جو بڑی ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گی. یہی کرائیٹیریا ہے سمپل سا, اسی کو ہم نے اپنانا ہے. اینی ہاؤ, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر ساری قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو گندے جذبے بن چکے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر یہ جو ہمارے ڈیزائرز کو ہٹ کیا جا رہا ہے بے حیائیوں کے ذریعے سے, اور ہمیں شیطان بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, ہمیں نفس کے غلام بنانے کی کوششیں جو چل رہی ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے لڑنے کی اللہ طاقت بھی دے دے, توفیق بھی دے دے, ارادہ بھی دے دے اور نیت بھی دے دے. جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی, تب تک آپ زندگی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. پھر بھلے چاہے آپ کو پیاس لگی لیکن آپ کو سستی نے گھیر لیا,
آپ چاہ تو رہے ہیں کہ گلاس پانی میں پی لوں، لیکن جب تک آپ کا یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ میں اٹھ کے ذرا پانی بھر لیتا ہوں اپنے لیے گلاس میں اور پھر پی لیتا ہوں، جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی نا، تب تک تم پڑے رہو گے، موبائل میں لگے رہو گے، اور تمہاری پیاس کا احساس شاید ختم ہو جائے لیکن تمہارا جسم گلاس تک نہ جائے۔ تو زندگی میں کچھ چینجنگ لانے کے لیے، کچھ چینج کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان حرکت کرے، پھر حرکت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہم حرکت نہیں کرتے، ہم دعاؤں پر رہتے ہیں، ہم امیدوں پر رہتے ہیں، جس طرح دنیا سے بڑی لمبی لمبی سستیوں والی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اس طرح آخرت سے بھی لگائی ہوئی ہیں۔ سٹرگل نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو سٹرگل ہی انسان کو چینج کرتی ہے، سٹرگل کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو جو سٹرگل ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جس طرح سٹرگل کر کے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے جانوروں کو قربان کیا، اسی طرح اب سٹرگل کر کے اپنے نفس کو بھی قربان کریں گے۔ جس طرح ہم نے جانوروں کی گردنوں پر چھرے چلائے، اسی طرح ہم اپنے گناہوں کو ذبح کریں گے، اللہ کے لیے چھوڑیں گے، ان کا گلا کاٹیں گے، یعنی ان سے آج کے بعد کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ہم نے مل بیٹھ کر اس جانور کا گوشت کھایا، مل بیٹھ کر باتیں کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ کو یاد رکھا، تکبیر تحریمہ پڑھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی زندگی ہم ایمان کی حالتوں سے گزارنے کی کوشش کریں گے، جس میں عبادات ہوں گی، جس میں اللہ کی رضا میٹر کرے گی، جس میں بس اللہ ہی اللہ ہوگا، جس میں کوئی خاندانی کلچر نہیں ہوگا، خاندان والوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اسلام کی پرواہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ چھوٹی سی بات آج میں کرنے آیا تھا۔ آئی نو کہ آپ سب تھکے ہوں گے، لڑکیوں نے بہت سارا گھر کا کام کیا ہوگا، مہمانوں کو ہینڈل کیا ہوگا، لڑکوں نے بیچاروں نے بہت بھاری بھاری کام کیا ہوگا، ہم خود بھی کرتے رہے آج سارا دن۔ تو آئی نو مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے آنے کا جو مقصد تھا وہ کچھ اپنی سوچ بھی تھی، کچھ آپ لوگوں کی سوچ بھی تھی، چلو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کیا کہتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ جو دل ہے نا، یہ آپ کا بادشاہ ہے، کنگ ہے پوری باڈی کا۔ آپ کو اپنی پوری باڈی مینٹین رکھنے کے لیے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے دل کا خیال رکھیں، دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کا خیال رکھیں، دل کے اندر پیدا ہونے والی فیلنگز کا خیال رکھیں، دل کے دکھ اور درد سامنے رکھ کر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے بچنا ہوتا ہے وہ سامنے رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ نے اپنی پوری باڈی کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، سٹریس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، انزائٹک نہیں ہونا، تو ضروری یہ ہے کہ تم اپنے دل کو خوش رکھو، کیونکہ جب تمہارا دل کسی ماحول میں خوش ہوگا، جب تمہارا دل خوش ہوگا تو تمہاری پوری باڈی ریلیکس ہوگی، تمہیں کسی قسم کی سوچ نہیں آئے گی، تمہارے چہرے پر آٹومیٹکلی مسکراہٹ آ جائے گی جو کہ گم ہوئی ہے پریشانیوں کی وجہ سے، آئی نو دیٹ، مایوسیوں کی وجہ سے، لیکن یہ واپس آ سکتی ہے۔ اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس پر بلیو کرنا ہوگا، اور قرآن کی ایک اسی آیت کو سامنے رکھ کر سٹرگل کرنی ہوگی، اور اس پر یقین کرنا ہوگا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ جڑی دل سے ہے۔ تو دل سے جڑی ہوئی آیت پھر دل پر لگنی بھی چاہیے، دل سے جڑی ہوئی آیت دل کو سمجھ آنی بھی چاہیے، اور دل سے جڑی ہوئی آیت دل میں محفوظ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جو بھی لوگ سکون کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن ان کو سکون تک نہیں مل رہا، جو لوگ پریشانیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور کبھی ایک در پر جاتے ہیں، کبھی دوسرے در پر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پریشانیاں ان کو آزاد نہیں، ان کی پریشانیوں سے ان کو آزادی نہیں مل رہی، جو لوگ خوشیاں چاہتے ہیں لیکن ابھی تک وہ خوشیوں کو ترس رہے ہیں، دکھ اور درد ان کی زندگیوں میں بڑھ چکے ہیں اور ان کی خوشیاں غائب ہو چکی ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس آیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کا مطمئن ہو جانا، کمفرٹ زون میں چلے جانا، اور سیٹسفیکشن جو تمہارے دل کو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، صرف اور صرف اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے میں ہے۔ چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھو، اپنی مجالس میں اللہ کو یاد رکھو، فیملیز میں اللہ کو یاد رکھو، کلچرز میں اللہ کو یاد رکھو، رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد رکھو، صبح اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرو، کماتے کماتے اللہ کو یاد کرو، کھاتے کھاتے اللہ کو یاد کرو، پڑھتے پڑھتے، سوتے سوتے،
ہر ایچ اینڈ ایوری سچویشن میں تم اپنے رب کو یاد کرو، بدلے میں تمہارا رب تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا، اس کے اندر جذبے پیدا کرے گا، طاقت پیدا کرے گا، جو دنیا سے لڑے گا، جو دنیا سے لڑیں گے، اور کوئی پریشان نہیں کر پائے گی پھر تمہارے دل کو. پھر تم اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ گے. پھر جب تمہارا دل اللہ کے لیے تیار ہو جائے گا نا، تو پھر سارا کے سارا تم اللہ کے ہو جاؤ گے. تو ضروری یہ ہے کہ تم اللہ سے کنیکٹ رہو. ضروری یہ ہے کہ تم جس طرح زندگی میں باقی چیزوں کو ٹائم دیتے ہو، اس طرح تمہاری زندگی میں کم سے کم 10-20 منٹ تو ایسے ہونے چاہیے جو کہ تمہارے لیے بہت پریشیس ہونے چاہیے، تمہارے لیے وہ سب سے زیادہ میٹر کرنے چاہیے، اور ان لمحات کو تم کسی بھی قیمت پر کھونے نہ دو. اور یہ 10-20 منٹ کی اسٹرگل اور یہ وقت صرف اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2-4 کاموں کا خیال بھی ذہن میں ہو اور 10-20 منٹ بھی اللہ کے لیے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، اپنے دکھ درد اللہ سے شیئر کرنا، اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھنا، لوگوں کے ستم جو تم برداشت کر رہے ہو اللہ کے لیے، وہ اللہ کے سامنے رکھنا، بتانا کہ اللہ دیکھو نا، یہ تو آپ کے لیے فیس کر رہا ہوں، اللہ دیکھے نا کتنا کمزور ہو چکا ہوں، اللہ دیکھو نا میں کتنا گناہوں میں گر چکا ہوں، اور میں بہت آگے چلا گیا ہوں ان لذتوں میں، اب واپس نہیں آ پا رہا. اس طرح کی اٹینشن، اس طرح کی کنورسیشن انسان کو اپنے رب سے کرنی چاہیے. اور یہ مشکل لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. یار خود سے باتیں کرنا تمہیں آسان لگتا ہے، اللہ کے تصور سے باتیں کرنا، اپنے آپ کو یہ چیز ریئلائز کروانا یا امیجن کرنا کہ اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، کیا برائی ہے اس میں، کیا ڈیفیکلٹ ہے اس میں یار. یہ تو ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو تو ان لمحوں کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں مشکل لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. ہمیں گناہ یاد آ جاتے ہیں نا ایکچولی میں، ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، ہم بہت بڑے فلاسفر ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بات کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رب آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ کا رب آپ کو سننا چاہتا ہے یار. آپ سنائیں نا اپنے رب کو اپنے دل کی داستانیں. جب آپ کا رب آپ کی باتوں سے بور نہیں ہو رہا تو تم اپنے رب کو باتیں سنانے سے، اپنے دل کی کیفیات شیئر کرنے سے بور کیوں ہو رہے ہو؟ جب تمہارے رب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون مجھے یاد کرنے میں ہے، تمہارے دلوں کی سیٹسفیکشن مجھ سے جوڑنے میں ہے، تو پھر تم کیوں ان دلوں کو اللہ سے غافل رکھتے ہو؟ کیا ریزن ہے، کیا کاز ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں مجبور کر دیتی ہے اللہ سے دور جانے میں؟ گناہوں کی لذت، چند سیکنڈ کی لذت، دو گھڑی کا فائدہ. ارے یار ان چیزوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو وقتی بات ہے. اور یاد رکھیے گا ایک بات، آج یہ بڑی زبردست بات مجھے سمجھ آئی ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے مجبوری. جب انسان کمال کر جاتا ہے نا تو واقعی کمال کر جاتا ہے، لیکن جب انسان وہی کام کرتا ہے لیکن مجبور بن کے کرتا ہے نا تو پھر وہ کمال باقی نہیں رہتا. دیکھو گناہوں کو جو تم کر رہے ہو نا، اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے ایک دن، یہ یاد رکھنا. تم اسے موت تک نہیں کرو گے، کوئی بھی گناہ. اگر یقین نہیں آتا نا تو چلو 2-4 سال کی زندگی سامنے رکھو اور اس میں موجود ہر گناہ جو تم نے کیا اس کو سامنے رکھو، تو تم دیکھو گے کہ تم بہت سارے گناہ چھوڑ چکے ہو. پہلے تم کرتے تھے لیکن بعد میں آٹومیٹکلی تم نے چھوڑ دیا. جیسے کہ لیٹ سپوز تم پہلے بہت جھوٹ بولتے تھے، لیکن 2 سال بعد تمہیں عقل آئی، پھر تم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. جیسے کہ پہلے تم بہت لڑتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، لیکن 2-4 سال بعد تمہارے مزاج میں تبدیلی آ گئی، تم نے لڑائی بھی چھوڑ دی. اپنی مرضی سے نہیں، خود ہی چھوٹ گئی، تمہارا اب دل نہیں کرتا لڑائی کرنے کا. تو اسی طرح اب بھی جو تمہارے گناہ تمہاری زندگی میں موجود ہے نا، جسے تم کر اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، اب بھی یہ جو تمہاری تنہائیاں ناپاک ہیں نا، اور ان تنہائیوں کو ناپاک کر کے جو تم اپنے ایمان کی دھجیاں اڑاتے ہو، اپنے قرآن کی آیتوں کو جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے آگ لگاتے ہو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی جو دھجیاں اڑاتے ہو، یقین کرو یہ سارے گناہ ابھی تو تم کر رہے ہو، لیکن عقل آ جانے کے بعد، سمجھ آ جانے کے بعد، یا بڑھاپے میں تم ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو گے. ہو سکتا ہے جوانی میں تمہارے لیے زنا آسان ہو، لیکن بڑھاپے میں مشکل ہو جائے گا. جب مشکل ہوگا تو تم نہیں کر پاؤ گے، بھلے تم کرنا چاہو. یعنی تم نے کسی وجوہات کی وجہ سے
ایٹ لاسٹ گناہ چھوڑ ہی دینے ہیں. کبھی تمہارا دل بھر جائے گا زنا سے, کبھی بے حیائی سے انسان کا دل بھر جاتا ہے. تو یار جب دل بھر جاتا ہے تب گناہوں کو چھوڑنا انسان کا کمال نہیں ہوتا. جب دل مچل رہا ہوتا ہے, جب دل اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, جب دل کرنے کا چاہ رہا ہوتا ہے, تب اپنے آپ کو روکنا, کنٹرول کرنا, اسے کہتے ہیں کمال. اور یہ کمال پھر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اسے کہتے ہیں قربانی. اور یہ قربانی پھر اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے کہ اس انسان نے باوجود اس کے کہ گناہوں کی طاقت رکھتا ہے اور گناہوں کے موقع بھی اسے فراہم کیے گئے, لیکن اس کے باوجود اس نے خود کو روکا, اپنے آپ کو کنٹرول کیا, گناہوں سے لڑا, گناہوں کی سوچ سے لڑا اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ سٹرگل بہت 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 زیادہ پیک پر ہے, قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. لیکن جب تم بوڑھے ہو جاؤ تب گناہوں کو چھوڑ دو, پھر تو کوئی کمال نہ ہوا نا. پھر تو تمہارا جسم تمہارا ساتھ نہیں دے رہا. یا تمہارا گناہ کرتے کرتے گناہ سے دل بھر جائے, پھر بھی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ اب تمہارا دل ہی نہیں کر رہا. تم نے اتنی لذت لے لی کہ اس لذت نے تمہیں بور کر دیا, تو پھر تو کوئی کمال نہ ہوا. تو یار تم اللہ کے لیے کچھ کمال دکھاؤ, اللہ کے لیے کوئی سٹرگل کرو یار. اگر تمہاری تنہائیاں ناپاک ہے تو اسے پاک کرنے کی کوشش کرو. ارے یار دیکھو نا, دنیا کے لیے تم کتنی کوشش کرتے ہو, صبح جاتے ہو رات کو آتے ہو. جب تم سے کوئی کہتا ہے بھائی اتنی محنت کیوں کرتے ہو, تو آگے سے تم کہتے ہو بھائی مجبوری ہے, بیوی بچے ہیں, ذمہ داریاں لگی ہیں, تمہیں کیا پتا. اوکے فائن. اگلا بندہ بھی تمہیں گلے سے لگاتا ہے کہ یار تھینک یو سو مچ, یار واقعی تم بہت رسپانسیبل بندے ہو, کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا, مجھے تو گھر والوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایسے موٹیویٹ بھی کر دیتے ہیں اکثر آپ لوگوں کو, ہے نا. اور اسی طرح ایک مزدور اپنی مزدوری کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, آپ اپنے خواہشوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہو, کتنی منتیں کرتے ہو لوگوں کی, کتنی سیونگز کرتے ہو, کتنا ٹائم دیتے ہو, کتنا سوچتے ہو, کتنی پلاننگز کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو یار اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا پھر ہمیں. تو ٹاسک ہونے چاہیے. پھر ٹاسک یہی ہے کہ تمہاری تنہائیاں بے حیا ہو گئی ہیں, تمہاری تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں, تمہاری تنہائیوں میں گناہ ہوتے ہیں, تمہاری تنہائیوں میں عبادت نہیں ہو رہی, تمہاری تنہائیاں اللہ سے غافل ہیں, تمہاری تنہائیاں اللہ کے بغیر ہیں. تو یہ تمہارا ٹاسک ہے کہ اب اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اب تنہائی کے گناہوں سے لڑو. اس کے لیے سٹرگل کرو. 1 دفعہ کرو گے, 2 دفعہ کرو گے, 3 دفعہ کرو گے, لڑو گے, 2 دفعہ ہارو گے, 10 دفعہ ہارو گے, ایک نہ ایک دن تو جیت جاؤ گے. یا چلو 10 دفعہ ہار کر 1 دفعہ تو جیت ہی جاؤ گے نا. لیکن اگر تم 10 دفعہ ہارو اور یہ سوچو کہ نہیں یار میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, تو پھر 11ویں دفعہ بھی تمہاری ہار ہوگی. سٹرگل. اللہ کو یہ تو کہہ سکو گے اے اللہ میں کوشش کرتا تھا لیکن نفس حاوی آ جاتا تھا, نفس گرا دیتا تھا, لیکن اللہ کوشش جو تھی وہ سنسیریٹی کے ساتھ کرتا تھا. تو گواہ ہے اس بات کا. تو پھر اللہ بھی علیم ہے, حکیم ہے, سمجھنے والے ہیں, انسان کو انسان سے زیادہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے, بس ان چیزوں کو ہم نے اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے. اپنے آپ کو بدلنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. ایویں ہی لوگ کہتے ہیں مشکل کام ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے, ان کو 2 تھپڑ لگانے چاہیے. کیوں مشکل ہے؟ ارے ایڈیٹ, گناہوں کو کرنا مشکل ہے کہ جس میں اللہ ساتھ نہیں ہوتا, جس میں فرشتے ساتھ نہیں ہوتے, جس میں ضمیر ساتھ نہیں ہوتا, جس میں انسان بھی اپنے ساتھ نہیں ہوتا, پھر بھی اتنی اکیلی اور تنہائی کے عالم میں گناہ کر لیتا ہے. کہاں سے آتی ہے اس کے پاس گناہ کرنے کی ہمت؟ اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کے لیے, تو جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کا سوچے گا تو کیا اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی؟ تو دنیا کا طاقت, جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی انسان کے ساتھ اس کے کام میں شریک ہو جائے, اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے, تو وہ کام کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ جس پر فرشتے بھی خوش ہوں, جس پر اس کا ضمیر بھی مطمئن ہو, جس پر اس کو احساس بھی دلایا جا رہا ہو کہ ہاں جو تم نے ڈیسیجن لیا ہے نا اپنے آپ کو چینج کرنے کا, یہ سب سے بیٹر ڈیسیجن ہے تمہاری لائف کا. تو انسان کو اپنا آپ چینج کرنا چاہیے, آسان سمجھنا چاہیے اس چیز کو یار, مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. مشکل سمجھو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے, اور اگر کنفیوز ہو گے تو مایوس ہو جاؤ گے, اور مایوس ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے,
اور اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ بھٹکو گے، بس اندھیرے ہی ہوں گے تمہاری زندگی میں، ہدایت کے راستے تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو چینج کرنے کا سوچیں، اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کی پلاننگز کریں، بڑی بڑی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ دین کی خاطر جب بھی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا میں تیار ہوں۔ اب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس کی یاد میں آپ لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے بیٹے کو مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے۔ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی منتوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام دیے گئے۔ پھر کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو بیٹا میں مانگ رہا ہوں، جس محبت جس شدت سے میں مانگ رہا ہوں، ایک دن ایسا بھی مجھ پر آئے گا کہ میں اس پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ کیا انہوں نے کبھی ایسا سوچا تھا پہلے سے؟ کیا ان کی پلاننگز تھی ایسے؟ نو، ان کو تو غیب کا علم نہیں تھا۔ ان کو تو جب اللہ کی طرف سے اولاد ملی تو ان کے دل میں محبت کے جذبے اور بڑھ گئے۔ پہلے تو اولاد نہیں تھی تو محبت میں دعائیں چل رہی تھی اللہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کر لیا، اولاد دے دی، تو اولاد کے چہرے نے، اولاد کی موجودگی نے، اور جب وہ ضرورت پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت کے جذبوں کو بڑھا دیا۔ وہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ جب ایک چیز کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا نا، اسے اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جس چیز سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر اگر اسے کوئی نقصان پہنچا دے تو آپ کا دل 100 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑیاں جو آپ کی نہیں ہوتی، بھلے لوگ اس پہ اسکریچز لگاتے رہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا رہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ گاڑی جو آپ دعاؤں سے، محنتوں سے، سیونگز کو خرچ کر کے لیں گے، اس گاڑی کو اگر کوئی ہلکی سی اسکریچ بھی لگائے گا تو آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ یہ اپنے اور پرائے میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام دیے گئے تو ان کے دلوں کے اندر تو محبت کے جذبے بڑھ گئے۔ اب وہ ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہے، اور ایک دن اچانک اللہ کی طرف سے حکم آیا، خواب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، کہ بھئی اسی بیٹے کو قربان کرو اب اللہ کے لیے، حلال کرو اسے۔ سوچیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کنفیوز نہیں ہوئے، وہاں پر اگر مگر کے حوالے نہیں کیا خود کو، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ نو 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 نو، یا اللہ تو چاہتا ہے میں قربان کروں، اوکے آئی ایم ریڈی۔ پہلے سے تیار نہیں تھے، یاد رکھنا، لیکن ان کا ایمان، ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ والے تھے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اللہ جب فرسٹ پریورٹی سیٹ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، تو پھر چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، پھر لوگ میٹر نہیں کرتے کہ لوگ اچھے مل رہے ہیں یا برے مل رہے ہیں، بس پھر اللہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ راضی ہے، ویل اینڈ گڈ، سب سیٹلڈ، سب ٹھیک۔ اللہ ناراض ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، ساری خوشیاں ارد گرد ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا، پھر اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں۔ اینی ہاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے تیار نہیں تھے، اگر مگر کے حوالے نہیں ہوا، جیسے ہی فوراً حکم آیا تو فوراً سے تیار بھی ہو گئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے بیٹے کی گردن پر چھریاں چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اللہ کے لیے؟ نو، اپنی محبت جو اس بیٹے سے تھی، وہ دعائیں جو اللہ سے رو رو کر کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بیٹے کے لیے، اور وہ محنت جو اپنے بیٹے کی پرورش میں انہوں نے کی تھی، ان سارے جذبوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور یہ درس دیا ہمیں کہ اللہ کے لیے اگر کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز بھی قربان کرنے کا موقع آ گیا نا، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کنفیوز نہ ہو جانا، یہ مت سوچ لینا کہ اگر یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یار اللہ پہ بھروسہ کر لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تھا،
جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے جذبوں کی لاج رکھ لی تھی، محبتوں کی لاج رکھ لی تھی، اسی طرح اللہ تمہارے دل کو بھی ٹوٹنے نہیں دے گا، تمہیں بھی نقصان نہیں دے گا، نہ دنیا نہ آخرت، بلکہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ وہ تمہیں صرف ٹیسٹ کرے گا، تم تیار ہو کہ نہیں ہو، وہ تمہیں آزمائے گا کہ تمہارے دل میں دنیا کا ڈر ہے یا میرا ڈر ہے۔ وہ حالات بھیجے گا، پریشانیاں بھیجے گا، تکلیفیں بھیجے گا، برے لوگوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا اور دیکھے گا کہ تم کدھر جاتے ہو، صبر کی طرف یا تم اپنی انا کی طرف جاتے ہو۔ اینی ہاؤ، یاد رکھیے کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ آپ لوگوں کو اپنی ساری دولتوں کو چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے، سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے، کچھ تو جیتے جی چھوڑ دیں گے، ادروائز جب تم مر جاؤ گے تو تم ہی سب کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ چھوڑنا چھوڑانا، کسی کا چھوڑ دینا تمہاری زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تم آئے ہی لوگوں کو چھوڑنے کے لیے ہو، لوگ بنے ہی تمہیں چھوڑنے کے لیے ہیں، تم کیا لوگوں سے دل لگا لیتے ہو؟ چھوڑو، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ اپنا ہے بس۔ اور باقی جو رشتے ہیں ان کی قدر کیا کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ، دونوں ہی اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تھے، ایک قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا تو دوسرا قربانی کے لیے راضی ہو گیا، ایک حلال کرنے کے لیے ایک نے اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے راضی کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو دوسرے نے حلال ہونے کے لیے خود کو تیار کر دیا۔ دونوں کی زندگی میں کون میٹر کر رہا ہے؟ اللہ میٹر کر رہا ہے، حالانکہ باپ ہے، بیٹا ہے۔ اسی طرح یار ہماری زندگیوں میں اللہ میٹر کرنا چاہیے، اور یہ خواہشیں جو اللہ سے ٹکراتی ہیں، یہ گناہ جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، اور یہ خواب غفلت کہ جس نیند انسان سو جائے تو پھر اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنی ہے۔ نفس پر چھرے چلانے ہیں، ہم نے گناہوں کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے کہ نہیں کرتا تو میں نہیں اپناتا، میں تجھے، جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر کیا کرنے آئے ہو یار؟ پھر جاؤ اپنے کمرے میں اے سی آن کرو، ٹیبلٹ آن کرو، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ جاؤ، جو دل ہے کرو۔ اسٹرگل نہیں کر سکتے تو پھر اپنی مرضیاں کر لو۔ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے تو یار پھر اس دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھو اور جو دل میں آتا ہے کرتے رہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت نہیں دے سکتے، صرف نام کی عزت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ نے عزت دینی ہے تو پھر ان کے حکموں کو زندگی کی ٹاپ پریورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی۔ تمہارا نبی تمہاری زندگی میں ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن اگر تم نبی کو ویلیو نہیں دے سکتے، نبی سے محبت نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں حق ہے جاؤ کسی کی محبت میں انوالو کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دو، جاؤ کسی چہرے کی غلامی کرو اور اس کو رات دن منانے کی کوششیں کیا کرو۔ لیکن اگر تم یہ زندگی نہیں چاہتے اپنے لیے تو چھوڑ دو سب کچھ، چھوڑ دو سب کچھ، وہ سب کچھ جو تم نے آج تک کیا اور کر کے تم نے 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی لذت تو حاصل کی، لیکن بدلے میں تم نے اپنے رب کی پرواہ نہ کی، اپنے پیغمبر اور اپنے اللہ کے احکامات کے جنازے تم نے گھر سے نکالے۔ ان گناہوں کو پھر چھوڑ دو، ان اعمال کو پھر چھوڑ دو، پھر اگر مگر نہ کرو، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تیار ہو جاؤ، اس میدان میں اترنے کی طاقت صرف پیدا کرو، باقی اللہ تمہیں جنگ کرنا سکھائے گا، باقی اللہ تمہیں جنگ کرنے کی ہمت دے گا۔ تم اترو تو صحیح، تو اوپر سے تماشا دیکھو گے اپنی زندگی کا تو کیا خاک بدلو گے تم اپنے آپ کو؟ کب سے کہہ رہے ہو کہ میں نے گناہ چھوڑنے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بے حیاں چھوڑنی ہے، کب سے کہہ رہے ہو کہ میں نے آج سے ناچنا گانا نہیں سننا یا نہیں دیکھنا، سٹل تم وہی کر رہے ہو، سب دیکھ رہے ہو تماشا اپنی زندگی کا، اور کچے ارادوں سے اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہو۔ یار پکی نیت کرو، انسان بنو، مضبوط انسان بنو یار۔
اپنی ویلیوز بناؤ اپنے رب کی نظروں میں. اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپنے رب کی نظروں میں مت گراؤ یار. جو اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے نا, پھر ساری دنیا اکٹھی بھی ہو جائے نا تو اس کو عزت نہیں دے سکتی. ہاں اگر تم نے اللہ کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا تو یہ ساری دنیا ایک طرف ہو کر اگر تمہیں گرانے کی کوشش کرے, ذلیل کرنے کی کوشش کرے, بےعزت کرنے کی کوشش کرے, تو یہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائیں گے. تمہاری جیت ہوگی. بھلے تم سے لڑنے والے اربوں کی تعداد میں ہو اور تم اکیلے کھڑے ہو, لیکن تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے, تم جیتو گے. تمہاری ہار نہیں ہو سکتی. اللہ اپنے فوجی کو نہیں ہرا سکتے. اللہ رب العزت اپنے ٹیم میٹ کو, اپنے ٹیم ممبر کو ہارنے نہیں دیتا دھوکے سے. ساری دنیا دھوکا ہے. تو تمہاری سب سے بڑی پاور تمہارا رب ہے. تمہاری سب سے, میں کہتا ہوں نا, بس اللہ ہی سب کچھ ہے تمہارا. اس لیے اپنے ذہن کے 100 دروازوں کو بند کر کے ہدایت کے ایک دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو. اپنے دل کی خواہشوں کو تھوڑا محدود کرو, تھوڑی سوچ کو محدود کرو. اپنے اللہ کو بھی اپنی سوچوں میں جگہ دو, اپنے اللہ کو بھی تھوڑا سا اپنی یادوں میں جگہ دو, اپنے نبی کو بھی تھوڑی ویلیوز دو, اپنے اسلام کو بھی کوئی ویلیو دو یار. یہ دین کوئی لاوارث تو نہیں ہے کہ تم عمل نہیں کرو گے تو یہ پھیلے گا نہیں یا یہ ختم ہو جائے گا. ارے یار, دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں دین کی ضرورت ہے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اور تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. تم ناچ رہے ہو, گا رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو اور خوشی خوشی کہتے ہو چیل کرو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والا کانسیپٹ لے کر جی رہے ہو. یار کیا کر رہے ہو یار؟ بس کر دو یار, کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں. تھک جاؤ, منہ موڑو اپنا ان گناہوں سے, بے حیائیوں سے. تم نے تو صرف لڑکیوں کا ناچ گانا دیکھا ہے نا. تم نے فالج میں پڑے ہوئے اس مریض کو دیکھا ہے جس کے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں, جس کے پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو ایک قسم کا ڈانس ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے پوچھنا کہ ڈانس کیا ہوتا ہے. ہاں, تو اپنی مرضی کی بے حیائیاں جو انسان چوز کرتا ہے نا, وہ وقتی انسان کو لذیذ ضرور لگتی ہیں, لیکن جب یہی بے حیائیاں مجبوریاں بن جاتی ہے نا, تو پھر انسان ان چیزوں سے پیچھے ہونے کی کوششیں کرتا ہے, لیکن پیچھے نہیں ہو پاتا. اچھل کود کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سر پہ بٹھایا ہوا ہے. ایک لڑکی ایک جگہ سے اچھلتی ہے, دوسری جگہ جا کے کودتی ہے تو لوگ اسے ڈانس سمجھتے ہیں. اپنے باڈی کو تھوڑا سا ہلاتی جلاتی ہے تو لوگ اپنی آنکھوں کی لذت اس سے پوری کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیا چل رہا ہے یار. سر پہ اٹھائی ہوئی ہے پوری دنیا, سر پہ اٹھایا ہوا ہے پورا سوشل میڈیا, جیسے وہ ڈانس کر کے پتہ نہیں کون سی دنیا فتح کر لیتے ہیں. جیسے لوگوں کے لائکس کمنٹس کا مل جانا ان کی کون سی ایسی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہیں جس پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیا چل رہا ہے یار. اور یہ یوتھ کس طرف جا رہی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. شاید آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اینی ہاؤ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت دیا اور جو کہا سنا, رینڈم باتیں ہوئیں, بہت سارے ٹاپک ڈسکس ہوئے, تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آیا ہی ہوگا. 100 باتوں میں سے اگر ایک بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی نا, اور ایک بھی بات پر آپ نے عمل کر لیا, تو آپ کا یہ 1 گھنٹہ ضائع نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے 1000 باتیں سنی اور بس یہی کہا کہ اچھا بولتا ہے, الفاظ اچھے ہیں, آواز اچھی ہے, وغیرہ وغیرہ, جو کہ شیطان آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے, آپ کی اٹینشن کو ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کے کنسنٹریشن کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو آپ لوگ نہیں سمجھتے. تو پھر اگر تم نے 1000 بھی باتیں سنی نا, تو تمہارا یہ 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا. اور اگر تم عمل نہیں کرنے والے, تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں سے فارمیلٹی پوری ہو گئی ہے تمہاری, ثواب مل گیا ہے تمہیں, ہلکے پھلکے ثواب لے کے چلے جانا تم. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگیاں بدلیں. ہمیں تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ لوگوں کے کمنٹس, لائکس اور یہ سوشلیں جو لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے ان سے. ہمیں زندگیاں چاہیے بھائی.
ہمیں ایسی زندگیاں چاہیے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہمیں ارادے چاہیے, ایسے مضبوط ارادے کہ جب ایک دفعہ انسان کر لے تو شیطان کا باپ بھی ان کو توڑ نہیں سکتا. ہمیں تو وہ جذبے چاہیے, وہ نوجوانوں کے جذبے جو کہ دفن ہو چکے ہیں ان کے سینوں میں, جو کہ اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہمیں تو ایسے جذبے چاہیے. اگر 100 لوگ بھی ایسے تیار ہو گئے نا, 100 لوگ کہ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, جو اللہ کے لیے اپنے نام کی پرواہ نہ کرے, اپنے عزت کی پرواہ نہ کرے, شہرت کی پرواہ نہ کرے, لذتوں کی پرواہ نہ کرے, خواہشوں کی پرواہ نہ کرے, دنیا کی ایک پل کی سکون کا بھی پرواہ نہ کرے, اور بڑی سے بڑی دولت بھی اللہ کے لیے لا کر ڈھیر کر دے, قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اگر ایسے 100 لوگ بھی تیار ہو گئے نا تو ان 100 لوگوں کو ہرا دینا اربوں کی بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اب 100 لوگوں میں آنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی, آپ خود ہی سوچ لیں. ہمارا دن, ہماری راتیں پتہ نہیں کیسے گزر جاتی ہیں اللہ کے بغیر, کھانے پینے میں. یہ دیکھو نا کتنی محنتیں ہو رہی ہیں کچنز پر, مہمانوں پر. وہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے, لیکن انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, اپنی عزتوں کے لیے کر گزرتا ہے. اور اللہ جو چیزیں بتا رہا ہے وہ نہیں کر رہا. انائیں ہیں ساری, منمانی زندگیاں ہیں, چاہتوں کے غلام ہیں سارے, کٹ پتلیاں ہیں بس شیطان کی. شیطانوں نے ہمیں نا ایسے کٹ پتلی بنائی ہوئی ہے. خود کمزور ہے اور ہم اس کی کٹ پتلی بن گئے. جدھر وہ چاہتا ہے ہمیں نچواتا ہے, جدھر وہ چاہتا ہے ہم سے سنگنگ کرواتا ہے, جب وہ چاہتا ہے ہم سے گانے سنواتا ہے, جب وہ چاہتا ہے ہمیں زنا کی طرف لے جاتا ہے, جب وہ چاہتا ہے چھوٹی سی ایڈوائس دیتا ہے, بیٹا چوری کر لو, ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں انکل. یہ والا بیہیویئر ہم نے شیطان کے ساتھ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. باقی شیطان کو ہم نے خود ہی سر پہ چڑھایا ہوا ہے. شیطان کی کیا مجال کہ وہ اشرف المخلوق کو گمراہ کر سکے. ایڈوائزز خود ہی لیتے ہو آپ لوگ. کہتے ہیں نا انسان جس پہ بھروسہ کرتا ہے نا, جس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, پھر جسے نا اپنا رہنما, اپنا رہبر مان لیتا ہے, پھر اس کی کہی ہوئی بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے. تو آج شیطان کی کہی ہوئی باتیں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں, جس کی وجہ سے جب شیطان کہتا ہے کہ ناچو تو ہم ناچتے ہیں, جس وجہ سے جب شیطان کہتا ہے کہ گاؤ تو ہم گاتے ہیں, جس وجہ سے جب شیطان کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جب شیطان کہتا ہے کہ بے حیائی کرو تو ہم جی بھر کے بے حیائی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جب شیطان کہتا ہے نا کہ اللہ کو بھلا دو تو ہم کہتے ہیں اوکے فائن, بھلا دیا اللہ کو, نہیں ہے میرا کوئی تعلق اللہ سے. اور جب یہ کمٹمنٹ ہم شیطان سے کرتے ہیں تو ہم دنیا کے سب سے بڑے بے حیا, سب سے بڑے ذلیل, سب سے بڑے گنہگار اپنی نظروں میں بن جاتے ہیں. اور ہم اپنی زندگیوں کو پہلے تباہ کرتے ہیں, پھر دیکھنے والوں کی زندگیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں, سننے والوں کی زندگیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں. خاندان تباہ ہو جاتے ہیں ہماری وجہ سے, اسلام کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں ہماری وجہ سے. پورا ہم صرف مقصد ہمارا صرف گناہوں کی لذت ہوتی ہے, کیونکہ وہ لذت ہمیں پسند آ چکی ہوتی ہے. تو ہم کرتے تو گناہوں کا ٹیسٹ ہے, لیکن اس ٹیسٹ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہم اسلام پر ظلم کرتے ہیں, جو اپنی آخرت پر ظلم کرتے ہیں, آئی تھنک وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. مزے کے لیے, اپنی لذت کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن اور ڈیزائرز کے لیے زنا کرتا ہے, لیکن کرتا تو یہ اپنے لیے زنا ہے, لیکن بدلے میں اسلام کی دھجیاں اڑا دیتا ہے, بدلے میں قرآن کی آیتوں کو اگنور کرتا ہے, بدلے میں شیطان کو اپنا رہبر مان لیتا ہے. اسی طرح کے سارے گناہ جو انسان اپنی لذتوں کے لیے کرتے ہیں, کرتے وہ اپنی لذتوں کے لیے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ایکشن, ان کی نسلیں, ان کو دیکھنے والے, ان کو سننے والے,
ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تالاب میں وہ ایک گندی مچھلی ثابت ہو جاتی ہے جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو یار ہم نے ایسی مچھلیاں نہیں بننی، ہم نے ایسے لوگ نہیں بننا جو اپنی لذتوں کے لیے اسلام کو بدنام کر دیں، جو نفس کی مانے اور اللہ کی نہ مانے۔ ہم نے ایسے غلام بن کر اس دنیا سے نہیں جانا، ہم یہاں اللہ کے غلام بننے آئے تھے، نفس کے غلام بننے نہیں آئے تھے ہم یہاں پر۔ غور کر لیں اپنی زندگی پر، غور کر لیں اپنی زندگیوں پر۔ یہ بات میرے لیے بھی ہے اور یہ بات تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم اسلام کے دعوے دار ہو کر اپنے اسلام کو، اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر پا رہے، الٹا اس کو بدنام کر رہے ہو، تو سوچو وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تیرے اسلام کی کیسے دیکھ بھال کریں گے؟ وہ تیرے اسلام کی رسپانسبلٹی کیوں اپنے سر پر اٹھائیں گے؟ پھر تو دعوے دار ہے، جب دعوے داری اسلام کی شاخیں کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے تو ان لوگوں سے کیوں گلہ کرے جو کہ پہلے سے ہی دشمن ہے؟ یار تم تو اللہ والے ہو یار، تم تو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو یار، گلہ تو تم سے بنتا ہی ہے۔ ہم اسی لیے تو تجھے سمجھاتے ہیں کہ تو اپنا ہے، ہم اسی لیے تجھے سمجھاتے ہیں کہ کیونکہ تو جس گھر کو اپنے اعمال سے برباد کر رہا ہے، یہ گھر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جس اسلام کو تو اپنی زندگی میں بدنام کر رہا ہے گناہ کر کے، یہ اسلام تیرے نبی کا لایا ہوا ہے، تو کیسے کر سکتا ہے یار یہ سب؟ وہ تو تجھے محافظ کھڑا کر کے گئے ہیں، تو غیروں کے ساتھ مل کر اپنے ہی اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کیسے کر لیتا ہے یہ سب؟ تو اسلام کی سرحدوں پر چوکیداری کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا، لیکن تو دو نمبریاں کر رہا ہے اسلام کے ساتھ، اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ تو بتا پھر مرنے کے بعد تو کہاں جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ کون تجھ سے پوچھے گا تیرے اعمال کے بارے میں؟ سوچو یار تھوڑا سا پلیز، ابھی بھی موقع ہے، سوچو، اپنی عقلوں کو روشن کرو، دیر نہیں ہوئی، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے خالق، زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، سمندروں کو اپنے راستوں پر چلانے والے، اے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے ذات، اے رب ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج تک جو بھی بے حیائیاں ہم سے ہو گئیں، جو بھی گناہ ہو گئے، جو بھی خطائیں ہو گئیں، سب کی معافی مانگتے ہیں یا رب، تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، کیونکہ تو نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ آپ ہمیں موت دیں گے، مرنے کے بعد آپ ہی زندہ کریں گے۔ اے اللہ ہماری شروعات آپ سے ہے، ہمارا ختم ہو جانا تیری مرضی سے ہے، ہمارا دوبارہ وجود میں آ جانا تیری مرضی سے ہے، تیرے امر سے ہے یا رب۔ تو بہت میٹر کرتا ہے، تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے یا اللہ۔ ہم نے آج تک تجھے کچھ نہ سمجھا، اس کی معافی مانگتے ہیں یا رب۔ ہم نے آج تک آپ کو ویلیوز نہ دی جو کہ آپ کو پوری دنیا دے رہی ہے یا رب، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تیری باقی مخلوقات میں ایک بھی مخلوق تیری نافرمانی نہیں کر رہے، صرف اور صرف انسان ہی تیرا نافرمان ہے۔ اے اللہ اس بے سہارا انسان کو، اس لاچار، لا علم، لا شعور اور نفس کے غلام انسان کو اے اللہ سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اسے اپنے آپ سے جوڑ دے۔ اے اللہ جس طرح تیری باقی مخلوق تیری عبادات میں مصروف ہے، اس طرح اس انسانوں کو بھی اپنی عبادات میں مصروف کر دے۔ اے اللہ جس طرح باقی کسی مخلوق کی ہمت نہیں ہو رہی تیرا ایک بھی چھوٹا بڑا حکم توڑنے کی، اے اللہ اسی طرح انسانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ تیرے ایک بھی حکم کو نہ توڑیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کے جذبے، اپنی عبادات کا شوق، اپنی محبت کے جذبے، اپنے راضی ہونے کے طریقے اے اللہ سب دے دے، سب سکھا دے۔ تھوڑی سی زندگی بچ گئی ہے یا اللہ، بہت گزار لی ہم نے، جو بچی ہے اسے قیمتی بنا دے یا رب، اور جو گزر گئی ہے اسے ضائع ہونے سے بچا لے یا رب۔ اس پہ شرمندہ ہے،
اس کی معافی مانگتے ہیں, اس پہ افسوس کرتے ہیں, آگے کی زندگی ویسے نہیں گزارنا چاہتے. یا رب ہماری مدد فرما, ہمارا ساتھ دے. تو بہترین کارساز ہے, تو بہترین ہم سفر ہے. تو ہی وہ ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جائے تو بھروسہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو ہی وہ ذات ہے جس کی اگر عبادت کی جائے تو عبادت قبول ہے. تو ہی وہ ذات ہے جسے اگر پکارا جائے تو بدلے میں ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ آنسرز آتے ہیں, اٹریکشن ملتی ہے, اٹینشن ملتی ہے. یا رب ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یہ باتیں فیل نہیں ہوتی, اثر نہیں کرتی, جس کی وجہ سے ہم بہت سارے اعمال سے غافل ہیں, تجھے پکارنے سے غافل ہیں, تجھ سے مانگنے سے غافل ہیں. یا رب دلوں کے جذبے کمزور ہیں, دلوں کا یقین خراب ہے. پلیز اے اللہ اس بگاڑ کو ٹھیک کر دے. پلیز یا رب ہم سے راضی ہو جا. ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں. اے اللہ وہ ہدایت جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کی, اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں جو بھی مسئلے چل رہے ہیں, جو جسمانی مسئلے, روحانی مسئلے, تو واقف ہے سب سے. تو قادر ہے اس بات پر کہ تو دنیا میں موجود ہر انسان کی زندگی کو بدل سکتا, ان کے حالات کو بدل سکتا. اے اللہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں, دن کو رات میں بدل سکتا, اور کوئی نہیں ہے. یا اللہ اسی لیے تجھے پکارتے ہیں, اسی لیے تجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں. اور اگر تیرا ساتھ مل جائے, تیری محبت مل جائے, تیرا تعلق مل جائے, تو بھلے ہمارے پاس کچھ نہ ہو, بھلے ہمیں کوئی نہ جانتا ہو, لیکن ہم کامیاب ہیں. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر یا رب جو تجھ سے راضی ہیں, جن سے تو راضی ہے. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر یا رب جو تیرے قریب ہیں. ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنی ناراضگی سے بچاؤ, ہم سے راضی ہو جاؤ. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے جوائن کیا گھنٹوں گھنٹے. آج عید کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھا. اللہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ غمی خوشی ہر سچویشن میں مجھے یاد رکھو. یہ نہیں کہ آج عید کا دن ہے تو سانگز لگائے جائیں, ڈانس کیا جائے, پارٹیاں کی جائیں, ٹکا پارٹی ارینج کیا جائے پیچھے سانگز لگا کر, اور اللہ کو بھلا دیا جائے. نہیں, انجوائے کرو, کھاؤ پیو, لوگوں کے ساتھ ملو جلو, فیملیز میں ٹائم اسپینڈ کرو, گیدرنگ کرو, لیکن اللہ کو بھی یاد رکھو. تو ہماری گیدرنگ ہوئی الحمدللہ, ہم نے باتیں کی, اللہ کی باتیں کی. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے توفیق دی. ادروائز ہم بھی ان لوگوں میں ہو جاتے جو کہ ٹک ٹاک ریلز دیکھ لیتے, یا پھر انسٹاگرام پہ وقت ضائع ہو جاتا. لیکن یہ وقت قیمتی ہو گیا, اور اس وقت کو قیمتی بنانے والے میں اور آپ نہیں ہیں, اللہ ہے الحمدللہ. تو اللہ سے جو دعا کی اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے, علم میں بھی اضافہ ہو گیا. کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 گھنٹے کے اندر دے دی. لیکن اگر ہمیں ان چیزوں کا فائدہ دکھائی دے تو ہم انہیں اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں گے, اور اگر یہ چیزیں ہماری لائف میں میٹر نہیں کرتی تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یار بڑی بوریت تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینی ہاؤ, تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگوں کا وقت میں ایز اے امانت یوز کرتا ہوں, تو آپ لوگوں کا شکریہ اسی لیے ادا کرتا ہوں, کیونکہ اگر آپ لوگ نہ ہوں تو ہم کس کے ساتھ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے.